اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو سافٹ انالیسس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بر صغیر میں کنٹونمنٹ بورڈز کی ہسٹری کیا ہے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں کتنے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، اور یہ جو برٹش ایرا کی جو ایک نشانی ہے بھارت اسے کیوں ختم کر رہا ہے۔ ویسے تو یہاں یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد جو ہے کئی چیزیں انہوں نے بر صغیر کو اچھی بھی دی ہیں، جیسے ایک تعلیمی نظام دیا، ایک مضبوط فوج دی، فوجی جو ہے وہ ٹریننگ کا ایک سسٹم دیا، سول ایڈمنسٹریشن کا سسٹم دیا، جو اور بھی جو پبلک مینجمنٹ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور اکیڈمیز وغیرہ انہوں نے بنائی۔ تو سوائے جو بر صغیر کے اس سے پہلے کے حکمران تھے، سوائے شیر شاہ سوری کے علاوہ کوئی بھی حکمران اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکا، اور ریلوے کا سسٹم دیا۔ کم از کم اگر انگریز نہ ہوتے تو شاید جو بھارت اور بنگلہ دیش تو ریلوے لائنیں بچا لیتے، لیکن ہم پاکستان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اب چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو جو کنٹونمنٹ بورڈ کی ہسٹری ہے وہ شروع ہوتی ہے جنگ پلاسی کے بعد، جو ہے 1757 میں جنگ پلاسی، 1765 میں پہلی جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ بنا بر صغیر میں۔ وہ ایک بارکپور جگہ ہے، اب کلکتے کے اندر ہی ہے، کلکتے اس وقت کلکتہ کے شہر سے باہر والی سائڈ پہ ایک چھاونی بنی۔ اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے ضرورت کے تحت جو ہے وہ بناتے رہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی بنی، اور 1924 کا ایکٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہا تھا تینوں ممالک، دونوں پاکستان انڈیا میں کنٹونمنٹ بورڈز کو۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی ایک تھوڑا سا میں اس کی یہ بتاؤں کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ علاقے ہوتے ہیں زیادہ تر جو ریلوے اسٹیشن کے آس پاس یا بڑے شہروں کے آس پاس جو ہے وہاں زمین جو ہے انگریزوں نے ایکوائر کی تھی، اور یہ بورڈ، یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ اور بے شمار چیزیں انہوں نے جو بنائی تھیں وہ پبلک ویلفیئر کی نہیں تھیں، وہ انہوں نے غلام قوم کو ان کو مینیج کرنے کے لیے اور انہیں جو ہے ان پہ رول مسلط کرنے کے لیے بنائی تھیں۔ بہت ساری چیزوں میں ریفارمز کی ضرورت تھی، اور اس میں شاید یہ کنٹونمنٹ بورڈز بھی تھے۔ اچھا، کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ مینیج کرتی ہے انہیں آرمی، اور وہاں پہ جو چھوٹے موٹے ٹیکس پراپرٹی یہ وہ اس کا میونسپلٹی اور ڈیولپمنٹ میونسپلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک علیحدہ جو باڈی ہوتی ہے، وہاں ایک آرمی کا برگیڈیئر لیول کا آفیسر ہوتا ہے جس کو اسٹیشن کمانڈر کہتے ہیں، تو یہ سارے اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اوریجنل جو ہمارا ایشو ہے کہ انڈیا کیوں ختم کر رہا ہے۔ انڈیا میں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ اپنی آرمی کو جو ہے وہ پروفیشنل لائنوں پہ جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں اور اس کو سویلین افیئر سے بہت ہی دور رکھ رہے ہیں، اور مودی گورنمنٹ جو ہے چونکہ بہت ہی اسٹرانگ گورنمنٹ ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے یہ ایک موقع جانا ہے کہ یہ جو ہے آرمی کو مزید جو ہے صرف اپنے پروفیشن کی طرح کنفائن کیا جائے، چونکہ انڈیا کی جو آرمی ہے وہ تقریباً 12 ملکوں میں چھوٹے موٹے جو اڈے جو ہیں وہ بھی مینٹین کرتی ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو اڈے ہیں ان کی ایک چابہار ایران میں ہے، عمان میں ہے، تاجکستان جو ہے ہمارے لیے بڑا خطرناک ان کا وہ جو ہے ایئر بیس شاید وہ وہاں پہ لے رہے ہیں، یا اڈا تو ان کا آلریڈی ہے، ماریشس میں ہے، مالدیپ، بھوٹان۔ تو ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے پھر جو ہم نے ایک دن بات کی تھی پرسوں شاید، ساؤتھ چائنا سی اور سے لے کے ریڈ سی تک اور بحر ہند، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے پھڈے بھی ہوتے ہیں آرمی اور سویلینز کے، اور سویلین جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں، وہ وہاں پہ آرمی کو سیدھے ہو جاتے ہیں، چونکہ وہاں پہ سول سپریمیسی ہے، اور ان کی چیز جو سویلین لوگ ہیں ان کی بات بڑے اچھے طریقے سے مانی بھی جاتی ہے۔ تو اب جو گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے اتنا آسان تو نہیں ہوگا، انہوں نے کہا سیگریگیٹ کر کے زمین جو ہے اور جو ایسٹس ہیں صرف جو آرمی جہاں پہ ہوگی، آرمی کی جو بیرکس ہوں گی، آرمی کی جو فیسلٹیز ہوں گی، اس کے علاوہ جتنا سویلین سیٹ اپ ہے وہ میونسپلٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے جو ہے یہ ایک اچھا جو ہے ان کا، اس سے جو ان کی جو شہروں کی جو مینجمنٹ ہے، اور جو ان کے بڑے عرصے سے ایشوز چل رہے ہیں، جیسے ہمارے بھی اوکاڑے میں ایک فارم کا ایشو چل رہا ہوتا ہے آرمی اور سویلین کا، اس طریقے سے جو ہے ان کے ایشوز ہیں وہ شاید سیٹل ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہیں وہ ہیں ٹوٹل کنٹونمنٹ بورڈز کتنے ہیں۔ انڈیا میں 62 ہیں، آخری اجمیر میں کوئی 1962 میں بنا، اس کے بعد انہوں نے کوئی کنٹونمنٹ بورڈ نہیں بنایا۔ پاکستان میں جو ہے وہ 56 ہیں، اور بنگلہ دیش میں 32 ہیں۔ بنگلہ دیش جب پاکستان کا حصہ تھا تو اس وقت اتنے نہیں تھے، 71 تک جو ہے جو بڑے شہر ہیں جیسے ڈھاکہ، چٹاگنگ، راجشاہی، کھلنا، جسور، کومیلا وغیرہ، ان میں تو شاید تھے ڈیفینیٹلی، باقی اتنے نہیں تھے۔ جو ہے اس کے بعد انہوں نے کیا، اور انہوں نے ان کے جو میں نے دیکھا ہے ویب پیج
اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شہر میں انہوں نے لوگوں کے نام پہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، جو اپنے ہیروز کے نام پہ. تو ہمارے جو کینٹونمنٹ بورڈ ہیں، جیسے کراچی میں جو ہے وہ 4 ہیں. اچھا، کراچی کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پاکستان میں کوئی عجیب سا سسٹم ہے. کراچی جو شہر ہے وہ 1/3 بھی جو ہے میونسپل کارپوریشن کے پاس نہیں. یہ نہیں ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہیں. وہاں پہ اتنی زیادہ سوسائٹیز ہیں. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی علیحدہ ہے، اس کے علاوہ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار ادارے ہیں. ریلوے کے پاس ہے، کوئی وابڈا یا کے ای ایس سی کے پاس، بے شمار 30-35 وہاں ایجنسیز ہیں جن کے پاس ہے، اور 1/3 ہے. بلکہ اگر اب بحریہ کو شامل کر دیں یا جو نئی ڈی ایچ اے ایکسٹینشن ہے تو ہو سکتا ہے 25% میونسپلٹی کے پاس رہا ہوگا. تو پاکستان میں تو جو سسٹم ہے اس کا جو ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ان کا سسٹم بھی پاکستان یا انڈیا سے ملتا جلتا ہی ہوگا، اور وہ اسی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. اچھا، اب جو انڈیا والے جو اپنی فوج کو اتنے جو ہے وہ ایک اس پیٹرن پہ جو وہ کر رہے ہیں، جیسے پیئر جو ہے وہ ایک پروفیشنل فوج ہوتی ہے. جب پروفیشنل فوج ہم کہتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل، جاپان، جرمنی کی یہ فوج، اسرائیل کی یہ جو ہیں یہ بہت ہی پیئر پروفیشنل جو ہے وہ سولجرز ہیں ان کے. باقی جگہوں پہ کبھی ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا دوسرے ملکوں میں کافی جگہوں پہ جو ہے آرمی کو سول انٹرونشن، پاکستان میں تو زیادہ ہوتی ہے، وہاں بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ اس سے علیحدہ کر رہے ہیں، جو ایک اچھی علامت ہے. اس پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو ہے آرمی کا ڈیفینیٹلی کوئی موجودہ زمانے میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو لیڈرز ہیں یا جو سولین سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو ڈیو شیئر نہیں ملتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو میونسپلٹی سے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ان کو ایبالش کر دیا جائے، اور اس میں اس کی جگہ انڈیا والے جو ہیں، انڈین آرمی جو ہے وہ بنا رہی ہے، آرمی اسٹیشن بنا رہی ہے. اور وہ میرا خیال ہے آلریڈی 2، لیکن چھوٹی چھوٹی جگہ، اتنی ہزاروں ایکڑ زمین نہیں ہوگی ان کے پاس. اچھا، اس میں انڈیا کی آرمی اور جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے یا پاکستان کی، اس میں ایک اور چیلنج ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے آرمی کے پاس کوئی کمرشل انٹیٹی ہی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں. بنگلہ دیش میں صرف ایک جو ہے وہ کمرشل انٹیٹی یہ گیس وغیرہ کی اور LNG وغیرہ کی سپلائی کا جو ہے وہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کا، اس کے بھی بہت ایک ہی ادارہ ہے بنگلہ دیش میں. انڈیا میں جو جتنی جو ڈیفنس پروڈکشن کے یونٹ ہیں وہ جو ہیں وہ ہیں، ان کو آرمی دیکھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، لیکن اس کی بھی جو اوور آل نگرانی منسٹری آف جو ہے وہ وزارت دفاع ہے اس کے انڈر میں آتی ہے. وہ بجٹ میں جو ہے اس کی ان آؤٹ جو ہے سارے بجٹ سے ہوتی ہے، ان کے فیڈرل بجٹ سے. اس کی نسبت جو پاکستان ہے، پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً ہماری جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن اور جو شاہین فاؤنڈیشن اور جو ایئر فورس کی ہیں، یہ جو ہیں تقریباً 50 سے زیادہ بڑے بڑے ادارے ہیں. اور بنگلہ دیش کی ٹوٹل جو ویلیو لگائی گئی ہے ایک ادارے کی وہ کوئی 600-700 یا 800 ملین ڈالر ہے. تو ہماری جو بہت ہی کنزرویٹو فگر ہے وہ 35 بلین ڈالر کی ہے، جو ہمارے جو آرمی کے ویلفیئر ٹرسٹ اور ان کے DHAs وغیرہ کی جو ویلیو ہے. 35 بلین ڈالر جو ہے بہت اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اس میں کافی سارے ریسورسز جو ہیں وہ پبلک بجٹ سے بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آرمی مارشل لا رہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے سول حکمرانوں کی بھی نااہلی رہی ہے، اس کی وجہ سے بڑی انٹرونشن ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ آیا یہاں پاکستان میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور اس کی جگہ کوئی ایسا ہو؟ اس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان نہیں ہے. ہاں، اگر ہم یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہو، کوئی پڑوسی کی اچھی کوئی بات ہو، اس سے سیکھ لیا جائے تو بری بات نہیں ہے. آج اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.